آپ کے ساتھ اوور ویو کریں گے جو ہم نے کل پڑھا ہے جی. تو اس انداز میں کچھ ڈیٹس موٹی موٹی اور چیزیں جو ہے نا وہ ڈسکس کروں گا جی آپ سے. اب یہ دیکھیں کہ سٹارٹ تو ہم نے محمد بن قاسم سے لیا تھا پچھلی کلاس میں, اور کل اسی کو آگے کنٹینیو کروایا تھا کہ محمود آف غزنہ جو ہے اس کے دور سے, کہ یعنی آپ دیکھیں تو جو محمود آف غزنہ تھا یہ سٹارٹ تو آپ کو یہ پیدا تو ہوا تھا 971 میں, ٹھیک ہے جی. تو اس کے بعد 998 میں یہ رولر بنا تھا, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 1026 میں اس کا سومنات کا اٹیک ہے اور 1030 میں اس کی ڈیتھ ہے. تو پھر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا محسود آیا تھا, پھر اس کے بعد اس کی اولاد میں مودو, پھر ابراہیم, پھر برام شاہ, ایسے مختلف جو ہیں وہ آتے گئے. آخری جو رولر تھا وہ خسرو ملک تھا جی. 1187 میں ان کو معز الدین جو ہے معز الدین, جس کا نام بعد میں شہاب الدین محمد غوری پڑا جی, اس نے ان کو شکست دی جی. اور یہاں پھر غوری ڈائنیسٹی جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہے. غوریوں میں آپ دیکھیں تو غیاث الدین غوری رولر ہے جی, اور شہاب الدین محمد غوری مشہور ہے زیادہ. 2003 میں یہ اپنا جو ہے کہ 1203 میں یہ رولر بنا تھا, اور 1206 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اور اس کے بعد ایک نئی ڈائنیسٹی نے آغاز کیا جس کو ہم بولتے ہیں سلیو ڈائنیسٹی. سلیو ڈائنیسٹی آپ نے یاد رکھنا جی, سلیو ڈائنیسٹی. تو اب یاد رکھیے کہ 1203 سے 1206 اور 1206 سے آگے 1290 یہ ڈائنیسٹی ہے جی. اس میں ہم نے کافی سارے رولرز کا ذکر بھی کیا تھا جی, کہ جیسے آپ دیکھیں تو قطب الدین ایبک تھا تو 1206 سے 1210, پھر رکن الدین فیروز شاہ آ گیا تھا, رکن الدین فیروز شاہ کہہ رہا ہوں, آرام شاہ آیا تھا. آرام شاہ کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آیا تھا شمس الدین التمش, پھر رکن الدین فیروز شاہ ہے, پھر اس کے بعد آپ یاد رکھیں. اچھا جی, تو یہ بیچ میں باقی لوگ آ رہے ہیں. بیسیکلی آپ دیکھیں علاؤ الدین جو آپ پتہ ہے غوریوں کا تھا نا, بیسیکلی میں نے کل آپ کو بتایا تھا قطب الدین کا بھائی سیف الدین کا بھائی علاؤ الدین تھا, جس نے بیسیکلی غزنوی جو رولر تھے ان کی قبروں کو بھی اکھاڑا تھا اور ان کو چلایا تھا, اس کو جہاں سوز کا ٹائٹل دیا گیا جی. اچھا جی, اب یہ دیکھیں تو سلیو ڈائنیسٹی میں مین رولر دیکھیں تو قطب الدین ایبک, شمس الدین التمش, رضیہ سلطانہ, ناصر الدین محمود, اور اس کے بعد غیاث الدین بلبن. یہ بڑے نام ہیں جی, باقی چھوٹے چھوٹے نام بھی ہم نے کل پڑھے تھے جی, لیکن یہ بڑے نام جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنے. کل پوچھ سکتا ہے کہ بلبن جو ہے وہ کس ڈائنیسٹی کا رولر تھا, تو آپ یاد رکھیں. تو یہ جو ہے یہ بیسیکلی سلیو ڈائنیسٹی ہے. اب ہم چلیں گے آج جو ڈائنیسٹی کریں گے وہ بیسیکلی کیا ہوگی, خلجی ڈائنیسٹی. اور آج کوشش ہم کریں گے کہ یہ دہلی سلاطین جو ہے ان کو ختم کر کے ہم, کیونکہ ان کا زیادہ ذکر کی ضرورت نہیں ہے, یہ جسٹ ہم موٹی موٹی ڈیٹس دیکھیں گے, ان کا ٹینیور دیکھیں گے, ان کے رولرز دیکھیں گے, اور زیادہ ڈیٹیل جو کرنا ہے وہ کرنا ہے ہم نے مغل امپائر کو. تو جلال الدین فیروز خلجی, یہ بندہ جو ہے یہ فاؤنڈر ہے جی خلجی ڈائنیسٹی کا. آپ کو پتا ہے کہ اپنا سلیو ڈائنیسٹی کا جو آخری رولر تھا اس کو آپ نے یاد رکھ سکتے ہیں جی, کیکاباد بولتے ہیں جی, کیکاباد یہ رولر تھا جی. اس کو ہٹا کے, کیونکہ یہ عیش پرستی میں چلا گیا تھا, تو پھر وزراء نے, کیونکہ جلال الدین جو فیروز خلجی تھا اس کا اثر و رسوخ کافی بہتر تھا دربار کے اندر, تو اس کو ہٹا کے پھر اس کو رولر بنایا گیا. آپ کو پتا ہے 1290 سے یہ سٹارٹ ہوتی ہے جی, 1320 تک جاتی ہے. اس میں دو ہی بڑے رولر ہیں, ایک جلال الدین فیروز خلجی اور دوسرا علاؤ الدین خلجی. اب آپ یاد رکھیں جو جلال الدین فیروز خلجی تھا نا جی, یہ بہت ہی امن پسند, بڑا نرم دل بندہ تھا جی. یہ اس کے دور میں بہت زیادہ افراتفری بڑھ گئی تھی, کیونکہ لوگ جو ہے وہ ان کو لگتا تھا بادشاہ نے سزا تو دینی نہیں ہے. اس بیس پہ کیا ہوتا تھا جی, یار یہ دوست جو بھی ہے آواز جو ہے وہ آپ جو ہے میوٹ کر لے تاکہ اس طرح پھر وہ مسئلہ بنے گا جی,
کیونکہ آواز نہیں جائے گی تو پھر وہ پرابلم آ جائے گا. سارے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنا اپنا جو ہے وہ جو ہے اپنا اسپیکر جو ہے وہ میوٹ کر لیں اپنے آپ کو, تاکہ آواز جو ہے وہ سب کو پہنچ سکے. اچھا جی آگے دیکھیں تو آپ نے یاد رکھنا کہ خلجی ڈائنیسٹی پہلا بندہ جلال الدین فیروز خلجی ہے جی. نرم دل بندہ تھا. اس کے دور میں افراتفری بہت زیادہ بڑی ہے جی. کیسے؟ کیونکہ سزا نہیں دیتا تھا. چور اس کے پاس جاتے تھے تو یہ کہہ دیتا تھا کہ جناب کہ نیکسٹ ٹائم آپ چوری کریں گے, تو وہ کہتے تھے جی نہیں کریں گے, ایک دفعہ آپ معاف کر دیں. تو پھر کیا ہوتا تھا, یہ ان کو معاف کر دیتا اور یہ لوگ جو ہے وہ آگے اس انداز میں چلتے جاتے کہ جناب بادشاہ نے سزا تو دینی نہیں ہے. تو چوری ڈکیٹی قتل یہ بہت زیادہ چیزیں اس کے دور میں بڑھ گئی تھی. لیکن اس کا دور اتنا لمبا نہیں ہے, یہ 1296 تک ہے جی, کیونکہ اس کے بھتیجے علاؤ الدین خلجی نے اس کو قتل کیا تھا. علاؤ الدین خلجی, آپ کہتے ہیں علاؤ الدین اس کا داماد بھی تھا اور اس کا بھتیجا بھی تھا. جیسے حجاج بن یوسف ہے نا جی, اس کا اور یہ مطلب ہے کہ ایشو آ رہا تھا. ایک دفعہ وہ کوارڈینیٹر کو بلائیے گا, وہ بیچ میں ڈسٹرکشن کی بات کرتے ہیں. اچھا اچھا وہ میں سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایشو نہ, آپ چیک کر رہے ہیں نا وہاں پہ, چلے صحیح ٹھیک ہے. اچھا دوستو دوبارہ دیکھ لیں, سٹارٹ ہم یہی کر رہے ہیں آج جو ہے کہ وہ خلجی ڈائنیسٹی ہے, ٹھیک ہے جی. اور آپ نے سمپل ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک بندے کا نام ہے جلال الدین فیروز خلجی, یہ فاؤنڈر آف خلجی ڈائنیسٹی. کل آپ سے پوچھے کوئی کہ خلجی ڈائنیسٹی کا فاؤنڈر کون ہے, تو جلال الدین فیروز خلجی. یہ 1290 سے 1296 تک جاتا ہے جی. اس کا ٹینیور موسٹ مطلب ہے کہ آپ اس انداز میں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے افراتفری کا دور تھا. مطلب ہے کہ اس میں کیونکہ نرم بندہ ہونے کی وجہ سے اس نے بہت زیادہ مطلب چھوٹ دی ہوئی تھی لوگوں کو. لیکن اس کا ایک قتل جو ہے وہ آتا ہے کیونکہ ایک بزرگ تھا سیدی مولا, اس کو اس نے قتل کروایا تھا جی. یہ ایک داغ ہے اس کے مطلب ہے کہ کریکٹر پہ, سیدی مولا. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جی یہ سیدی مولا جو تھا اس نے دلی کے اندر جو ہے وہ خانقاہ بنائی, وہاں پہ لنگر چلوا رہا تھا. تو اس انداز میں جو ہے وہ کیا ہو جاتا ہے کہ یہاں پہ بادشاہ کو لگتا تھا کہ یہ میرے خلاف کچھ کام کر رہا ہے, تو پھر اس کو جو کان بھرے گئے. تو یہ حالانکہ یہ بزرگان دین تھے جی, سیدی مولا یہ بابا فرید الدین گنج شکر کے آگے مطلب ہے کہ مریدین میں آتے ہیں. چلے یہ 1 منٹ کے اندر نا جی وہ کوئی ڈسٹرکشن ہو رہی ہے تو وہ چیک کر رہے ہیں, تو 1 منٹ کے لیے صرف بریک کیجیے گا جی. جی السلام علیکم جی. آپ لوگ جتنے بھی ہیں نا جی, آپ اپنے اپنے مائک جو ہیں وہ میوٹ کر لیں تو ٹھیک ہے, نہیں تو ادروائز آپ جس کا مائک میوٹ نہیں ہوگا اس کو ریموو کر دیا جائے گا. تو بعد میں کہیے گا کہ آپ کی کلاس مس ہو گئی ہے, تو یہ اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کلاس لینی ہے یا ریموو ہونا ہے, ٹھیک ہے. اور کلاس لیں, جو آپ کو نہیں آتا میسج کریں, آپ کو سر 10 دفعہ بھی بتانے کے لیے تیار ہیں. لیکن یہ اچھی چیز نہیں ہے کہ آپ درمیان میں بولیں اور جو لوگ غور سے سن رہے ہیں ان کا لیکچر جو ہے نا وہ خراب ہو, پلیز. تو آپ جو ہے نا اپنے مائک سارے میوٹ کر لیں تاکہ سب لوگ اچھے طریقے سے کلاس لے سکیں. اوکے جی, تھینک یو سو مچ. ریموو کر دوں گا اگر جو کوئی. اچھا دوستوں وہ نا کوارڈینیٹر یہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ دوبارہ کوئی بندہ اپنا اسپیکر آن کرے گا تو وہ اس کو ریموو کر دے گا. یار ضرورت نہیں ہے, تو آپ پراپرلی سنیں. کسی کو ایشو ہے وہ مجھے کمنٹ کرے, میں آپ کو ہر چیز جو ہے وہ مطلب بتانے کے لیے تیار ہوں. یہ سیدی مولا آپ نے یاد رکھنا ہے, جسٹ ایک بندے کا قتل ہے جلال الدین فیروز خلجی کے کریکٹر میں, جس کو مطلب ہے کہ ہسٹورین جو ہے وہ ہائی لائٹ کرتے ہیں. باقی یہ نرم دل بندہ تھا, سمپل اتنا یاد رکھنا ہے. اس کا ٹینیور 1290 سے 1296 تک ہے جی. اس کے بعد اس کا بھتیجا آ جاتا ہے علاؤ الدین خلجی. کیسے آیا تھا جی جلال الدین فیروز خلجی, قتل کیسے ہوا؟ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ علاؤ الدین خلجی جو تھا نا یہ کافی ساری مہمات پہ گیا ہوا تھا, جس میں اس نے کافی علاقے فتح کیے, جن میں آپ دیکھیں کہ دیو گیری,
ایک علاقہ ہے جی وہ فتح کیا، اور پھر یہ بادشاہ جو ہے سے ملنا چاہتا تھا علاء الدین خلجی. کچھ وزراء نے جلال الدین خلجی کے کان بھرے تھے کہ علاء الدین خلجی جو ہے یہ پاور لینے کی کوشش میں ہے، اور کچھ نے علاء الدین خلجی کے کان بھرے کہ جلال الدین خلجی تمہیں مروا دے گا. اس انداز میں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جی علاء الدین خلجی اور ان کا ٹاکرا جو ہے وہ بیسیکلی کیسے ہوا تھا جی. آپ علاء الدین خلجی جو ہے یہ تقریباً 1294 میں مہمات پہ گیا تھا جی، اور یہ ایک سال پورے کے بعد 1295 میں ایک جگہ ہے کڑا، یہ اس ایریا میں اس نے ڈیرے لگا دیے، بہت زیادہ مال غنیمت جو ہے وہ اکٹھا کیا. تو اس نے بادشاہ کو مطلب ہے کہ دعوت دی کہ وہ آپ باہر نکل کے مجھے ویلکم کرے، کیونکہ میں نے اتنا بڑا کام کیا ہے دہلی سے باہر، ٹھیک ہے نا جی. تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جلال الدین فیروز خلجی سے ملنے گیا تھا، لیکن اس نے دھوکے سے اس کو قتل کروا دیا. تو آپ یاد رکھیے گا کہ اس کا قتل جو ہے وہ 1296 میں ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ علاء الدین خلجی ایک انڈیپینڈنٹ رولر جو ہے وہ بن جاتا ہے. سمپل سی چیز ہے جی کہ جلال الدین فیروز خلجی کے بعد علاء الدین خلجی، یعنی کہ قتل ہے جی علاء الدین خلجی جو ہے یہ اپنے چاچے اور اپنے جو ہے سسر کا جی. تو آپ یہ دیکھیں جی کہ علاء الدین خلجی ایک بہت بڑا نام ہے ہسٹری میں، کیونکہ اس کی پرائس کنٹرول پالیسی، کوئی آپ سے پوچھے کہ علاء الدین خلجی کیوں پاورفل ہے جی، کیونکہ اس کی پرائس کنٹرول پالیسی جو ہے وہ بڑی پاپولر ہے جی. یہ 1296 سے 1316 تک رولر رہتا ہے جی علاء الدین خلجی. تو اس کی جو پالیسی ہے نا جی پرائس کنٹرول پالیسی، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس نے اس دور میں ہر چیز کے ریٹ جو ہے نا وہ فکس کروائے تھے جی. کوئی چیز ایسی نہیں تھی جو اس دور میں ملک میں ملتی ہو لیکن اس کا ریٹ نہ ہو. ہر چیز کا ایک ریٹ تھا پورے ملک، کیونکہ اس نے بڑی بڑی مارکیٹس بنوائی، منڈیاں بنوائی، اور ان منڈیوں کے اندر ہی جو ہے وہ چیزیں بکتی تھیں، اس کے علاوہ چیزیں بک ہی نہیں سکتی تھی، نہ کوئی خرید سکتا تھا نہ کوئی بیچ سکتا تھا. اس وجہ سے یاد رکھیے گا کہ یہ بہت بڑی ایفرٹ تھی کس کی جی، یہ علاء الدین خلجی کی جی. اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں علاء الدین خلجی کے دور میں منگولوں کے ٹیکس بھی ہوئے ہیں، ان کو اس نے روکا. پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ بیسیکلی جو ہے وہ چتوڑ کی جو راجدھانی تھی، آپ کو پتا ہونا چاہیے وہاں پہ بھی اس نے اٹیک کیا. اور جو ایک مووی آئی ہے جی آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ پدماوتی کے نام سے جو تھی جی، رتن سنگھ، وہ بیسیکلی چتوڑ کا ہی راجا تھا جی، جس کو انہوں نے بیسیکلی شکست دی تھی، اور وہ پدماوتی جو ہے وہ آگ میں گر گئی تھی جی. تو اس طرح کی یہ سارے کام مطلب ہے کہ اس نے کیا جی اپنا. اور اس کا ایک غلام تھا جی جس کا نام ہے ملک کفور. یہ نام آ سکتا ہے جی آپ نے ملک کافور. یہ ملک کافور جو تھا یہ بیسیکلی کیا تھا جی، یہ ٹرانسجنڈر ہے جی، ٹھیک ہے جی. یہ بعد میں بہت بڑا نام جو ہے کہ بنا اس نے گورنمنٹ ہے جی. آپ نے یاد رکھیے گا کہ یہ علاء الدین خلجی کے دور میں جو اس کی پرائس کی پالیسی ہے پاپولر ہے، اور ملک کافور جو ہے یہ پاپولر ہوا ہے کیونکہ علاء الدین خلجی کی زندگی میں نا یہ بہت رسوخ اختیار کر گیا تھا جی. آخری ٹائم اس نے اپنے بچوں کو بھی مروا دیا ملک کافور کے کہنے پہ. تو یاد رکھیے گا کہ علاء الدین خلجی جو ہے یہ اس کے آخر میں کون رولر بنتا ہے جی، ملک کافور. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کا زوال ہو گیا تھی، ملک کافور 35 دن کے لیے رولر بنا تھا، 35 دن کے لیے. یہ ٹرانسجنڈر تھا جی، اور یہ غلام تھا بیسیکلی علاء الدین خلجی کا. تو سمپل سا دور رکھیے گا، علاء الدین خلجی 1296 سے 1316، اس کے بعد ملک کافور آ گیا جی.
تو 35 دن کا ٹنیور ملک کافور کا جی. ملک کافور نے اس کی پوری جو فیملی تھی, جو بچے بچ گئے تھے, ان کو مروا دیا جی. لیکن کہتے ہیں کہ اس نے ملک کافور نے 2 اس کے شہزادے تھے, خضر خان. اچھا, ابھی ان کو یا تو میسج کریں. اچھا کیا ہو رہا ہے یار, کل صحیح تھا آج. اچھا جی دوستو, ہم بات کر رہے تھے, تھوڑا سا دوبارہ ریپیٹ کر دیتے ہیں کیونکہ ڈسٹارشن آ گئی تھی بیچ میں. تو اب یہ دیکھیں کہ ہم بات کرتے ہیں کہ آپ کو بتا دوں کہ علاؤ الدین خلجی جو ہے, اس کا ٹنیور 1296 سے 1316 ہے. میرے بھائی اس بندے کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جو مین چیز ہے, کل آپ کو پیپر میں, کیونکہ باقی سٹوریاں ہر چیز ہم نے نہیں کرنی کیونکہ ہم نے پورا ون پیپر کو فوکس کرنا ہے, کہ اس کی پرائس کنٹرول پالیسی آتی ہے. کیونکہ کہتے ہیں جی کہ پرائس کنٹرول پالیسی کس نے دی تھی جی, کیوں دی تھی؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ نا بڑا اس کی خواہش تھی کہ میں ایک بہت ہی بڑا بادشاہ بنوں. اور آواز نہیں آ رہی, سمجھ نہیں آ رہی آج کیا ہو. اچھا جی, آپ یہ دیکھیں کہ یہ چاہتا تھا کہ میں جو ہے آ رہی ہے. اچھا جی, آپ یہ دیکھیں جی, سنیں آپ ایک دفعہ پھر آپ نا ساری چیزوں کو, کیونکہ بیچ میں پرابلم مطلب ہو رہا تھا. آپ ایک دفعہ پورا سنیں تو پھر ہم پورا اس کو سمجھیں گے. پہلے تو آپ نے یاد رکھنا کہ علاؤ الدین خلجی تھا کون جی؟ یہ بھتیجا تھا جلال الدین فیروز خلجی کا, یہ داماد بھی اسی کا تھا. اور اس کے بعد اس کی پرائس کنٹرول پالیسی آپ نے یاد رکھنی ہے. کیوں دی؟ یہ بندہ جو ہے اپنا چاہتا تھا کہ میں بہت بڑا بادشاہ بنوں, بہت بڑی آرمی ہو, دنیا کو فتح کروں الیگزینڈر کی طرح. تو یہ اس نے آرمی بنائی, لیکن آرمی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے بھی اسے ایک سسٹم دینا تھا. تو پھر اس وجہ سے اس نے پرائس کنٹرول پالیسی دی کہ اس نے پورے علاقوں میں منڈیاں بنوائی. اور اس میں یہ اس نے سسٹم دیا کہ کوئی بھی بندہ آج کے بعد اس منڈی کے باہر نہ تو کوئی چیز دے سکتا ہے, نہ ہی کوئی چیز جو ہے وہ بیچ سکتا ہے. جو بھی بیچے گا ادھر بیچے گا اور ان کا ریٹ فکس ہوگا. دوسرا, اس نے ملاوٹ کے لیے سزا دے دی تھی کہ جو بندہ ملاوٹ کرے گا اس کی باڈی پہ جتنا گوشت ہے جو ہے کہ جتنی وہ ملاوٹ کرے گا اس حساب سے اتنا گوشت اس کی باڈی سے اتار لیا جائے گا. تو اس طرح اس کے دور میں چیزیں سستی بھی تھیں اور چیزیں پیور بھی تھیں. دوسری اگر آپ چیز دیکھیں تو میں نے آپ کو بتایا یہ ملک کافور کا, یہ ملک کافور نے بیسیکلی گفٹ دیا تھا اس کو جلال الدین فیروز خلجی نے, لیکن یہ بعد میں اسی کے ساتھ وفادار رہا اور اس نے بڑے بڑے کام کیے. یہ اتنا زیادہ انفلوئنس کر گیا تھا آخری زندگی میں علاؤ الدین خلجی کے کہ اس نے اس کے حکم سے بیسیکلی جو ہے کہ اپنے بچوں کو بھی نکال دیا, ان کو پاور سے آؤٹ کر دیا. تو پھر یہ اس کے مرنے کے بعد یہی رولر بنا, لیکن 35 دن کے لیے یہ رولر رہا تھا. اس نے کیا کیا جی کہ اس نے 2 بچوں کو, ملک کافور نے نا خضر خان اور شادی خان, یہ 2 بچے تھے علاؤ الدین خلجی کے, خضر خان اور شادی خان, ان کو تو اندھا کروا دیا. لیکن ایک ہے مبارک خان, مبارک شاہ بھی اسے آپ پڑھ سکتے ہیں. یہ جو ہے نا جب اس کو اندھا کرنے کے لیے فوجی گئے تو اس نے نا ان کو مبارک خان جو ہے کہ آپ یاد رکھتے ہیں کہ اس کو بھی مبارک خان ہی آپ لکھیں کہ, تو اس نے نا واسطہ دیا اس کو, ان کو انہوں نے کہا کہ جناب آپ یہ دیکھیں کہ آپ جو ہے میرے والد کی خدمات کے بارے میں سوچیں. تو پھر انہیں خیال آیا کہ یار یہ ظلم کر رہا ہے, تو انہوں نے واپس آ کے ملک کافور کو قتل کر دیا. اس طرح 35 دن کا اقتدار ہے جی اس کے پاس. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, یہ پھر ملک کافور کے مرنے کے بعد
मुबारक खान इक़्तिदार पर कब्जा कर लेता है जी। और ये आपने याद रखना है कि मुबारक जो है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह जो है ये टाइटल के साथ जो है वो आता है जी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ये रूलर बनता और ये 1316 से 1319 तक जाता है जी। और इसके मरने के बाद आपने याद रखना है कि इसका एक जो मतलब है ना कि वजीर था उसका नाम है खुसरू खान। और आपने याद रखना है खुसरू खान जो है ये रूलर बनता है जी। बेसिकली खुसरू खान जो है ये एक हिंदू था जी खुसरू खान, लेकिन ये ज़ाहिरी तौर पे मुसलमान का नाम जो है वो इसने यूज किया और बेसिकली हसन नामी बंदा था, हसन नामी, ठीक है जी। और ये मतलब ज़ाहिरी तौर पे मुसलमान था लेकिन ये अंदर से ये एक हिंदू जात का था जी। इसने बादशाह से तल्लक इस्तवार किए, फिर इसने खुसरू खान का टाइटल लिया और ये इक़्तिदार पे बैठ गया। अब इसने अपने दौर में ना मस्जिदों को बंद करवाना शुरू कर दिया और हिंदू मंदिरों को प्रमोट करना शुरू कर दिया। इसने गाय की कुर्बानी पे पाबंदी लगा दी और काफी सारे ऐसे काम किए कि जिस अंदाज में मतलब है कि लगा मुसलमानों को कि ये क्या कर रहा है जी, हिंदू मसलक को प्रमोट कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके दरबार में एक बंदा जो है वो जुड़ा हुआ था जिसका नाम है जूना खान। खुसरू खान के दरबार में जूना खान का नामी बंदा जो है वो जुड़ा हुआ था जी। उसने फिर आगे सेटअप शुरू किया जी। आप याद रखें जूना खान। जूना खान जो है ये बाद में टाइटल लेता है मोहम्मद तुगलक का। आपको याद रखें कि तुगलक डायनेस्टी जो है उसमें ये आता है जी मोहम्मद तुगलक। जूना खान के वालिद का नाम है, उसको गाजी मलक बोलते हैं जी, गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक जो था ये दीपालपुर में उस वक्त जो है वो तैनात था जी। दीपालपुर का गवर्नर था। गाजी मुल्क जो है दीपालपुर का गवर्नर था जी। वहां पे जूना खान का ये वालिद है जी गाजी मलक गियासुद्दीन तुगलक जो है। इसने फिर इन्फॉर्म किया अपने वालिद को कि दरबार के हालात ठीक नहीं है, यहाँ पे हिंदू मसलक को प्रमोट किया जा रहा है। फिर ये आता है और इसको वज़रा जो है वो सपोर्ट करते हैं और खुसरू खान को हटा दिया जाता है और ये रूलर बन जाता है। और यहां से एक डायनेस्टी स्टार्ट होती है जिसका नाम है तुगलक डायनेस्टी। आपने याद रखना है तुगलक डायनेस्टी है जी। और ये 1320 से लेके 1414 तक जाती है जी तुगलक डायनेस्टी। और इसका फाउंडर है गाजी मलक जिसे हम गियासुद्दीन तुगलक भी बोलते हैं। तो गियासुद्दीन तुगलक जो है ये तो 1320 से 25 तक गया था जी इसका टेन्योर। लेकिन इसका बेटा जो है ना 1325 से आगे आपने याद रखना है असल में मोहम्मद तुगलक जो है वो मेन रूलर है जी तुगलक डायनेस्टी का। याद रखिएगा कि गियासुद्दीन तुगलक के बाद 1325 से 1351 तक जाता है जी कौन, मोहम्मद तुगलक। इसको आपने याद रखना है जिसका नाम जूना खान था जी। इसका असल नाम जूना खान है जी। इसको आप याद रखिएगा मोहम्मद तुगलक के नाम से ये गवर्नमेंट स्टार्ट करता है। इसको बताया गया है मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट। मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट कहा जाता है। आपने याद रखना है कि कुछ हिस्टोरियन जो है इसको क्या बोलते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट। तो 1325 से 1351 तक ये रूलर रहता है जी तुगलक डायनेस्टी का बड़ा रूलर है। मिक्सचर ऑफ ऑपोजिट बोला क्यों बोलते हैं जी कि दोस्तों आपने याद रखना है कि इसने कुछ ऐसे काम किए जिसने, आपने याद रखें कि कुछ हिस्टोरियन कहते हैं कि ये कुछ काम करना चाहता था जी, कुछ ये
بہتر ہی کرنا چاہتا تھا. کچھ کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف تھا جی, اس نے ساتھ کچھ ڈبو دیا. آپ کو پتا ہے یہ پہلا رولر ہے جس نے دہلی سے کیپٹل شفٹ کیا تھا جی, اور یہ حیدرآباد دکن کی طرف لے آیا تھا. فاؤنڈر آف تغلق ڈائنیسٹی غیاث الدین تغلق. یہ غازی ملک بھی آپ نے یاد رکھنا, کل پیپر میں آ جائے غازی ملک کون تھا تو یہی غیاث الدین تغلق ہے. اگر پیپر میں آ جائے جونا خان کون تھا تو یہ محمد تغلق ہے. اس وجہ سے تھوڑا سا ذہن میں آپ نے یہ چیز رکھنی ہے جی کہ غازی ملک غیاث الدین تغلق فاؤنڈر ہے تغلق ڈائنیسٹی کا, لیکن بڑا بادشاہ محمد تغلق ہے جی. اس کا ٹینیور 1325 سے 1351 ہے. اس کو مکسچر آف اپوزٹ بولا جاتا ہے. کیوں بولتے ہیں جی؟ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بیسیکلی جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ بندہ جو ہے اس نے کچھ ایسے کام کیے تھے کہ جس سے کیا ہوا کہ بہت نقصان ہوا تھا, لیکن کچھ ہسٹورین کہتے ہیں کہ وہ کچھ کرنا چاہتا تھا. جیسے آپ کو پتا ہے دہلی سے کیپٹل جو ہے یہ دولت آباد جگہ ہے جی, مہاراشٹرا مطلب ہے صوبہ جو ہے انڈیا کا, وہاں پہ لے گیا تھا. حیدرآباد دکن کو کنٹرول کرنے کے لیے محمد تغلق نے کیا کر دیا تھا جی, کیپٹل شفٹ کیا تھا جی. آپ یاد رکھیں اس علاقے کو دیوگیر بولتے ہیں جی. دیوگیر کو سلطنت دارالحکومت بنایا تھا جس کو دولت آباد نام دیا گیا جی, دولت آباد کا. یاد رکھیے دولت آباد جو ہے یہ مہاراشٹرا والی سائڈ پہ تھا جی, دولت آباد. اور اس نے جب یہ دارالحکومت بنایا نا جی, دہلی کو چھوڑا, تو اس نے بڑی کوشش کی کہ عوام کو راضی کرے کہ وہ کیا کریں جی, وہ ہمارے ساتھ دولت آباد چلے. لیکن لوگ نہیں جانا چاہتے تھے, تو اس نے بڑی سختی بھی کی, کچھ لوگوں کو دولت دی. تو اس طرح اس نے ان کو زبردستی جو ہے وہ یہاں پہ شفٹ کیا. تو کچھ لوگ رستے میں مر گئے. تو جب یہ یہاں پہ پہنچا اور کچھ عرصہ خود رہنے کے بعد اس نے کیا کر دیا جی, خود ہی کہتا ہے کہ واپس دہلی چلتے ہیں. تو اس وجہ سے ہسٹورین کہتے ہیں کہ یہ پاگل تھا. دوسرا اس نے پہلے سونے کے اور چاندی کے سکے تھے, اس نے کاپر کے سکے انٹروڈیوس کروائے. اب آپ دیکھیں کہ جو سونا ہوتا ہے یہ اٹ سیلف جو ہے اس کی اپنی ویلیو ہے, اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی کی مور لگی ہو یا نہ لگی ہو. لیکن کاپر ہے یا باقی چیزیں ہیں جو اس لیول کی ویلیویبل نہیں ہے, تو ظاہر بات ہے کہ ان کی ڈپلیکیٹ بن سکتے ہیں. لیکن سونے کا تو ڈپلیکیٹ نہیں بن سکتا نا جی, سونا تو مطلب سونا ہے جی. تو اس وجہ سے آپ یاد رکھیے گا کہ اس نے جب کاپر کے سکے انٹروڈیوس کروائے تو لوگوں نے دھڑا دھڑ بنا کے مارکیٹ میں اپنے ڈال دیے. اس طرح اس کی کرنسی فلاپ ہو گئی اور اس کے خزانوں کو بہت زیادہ جو ہے نقصان ہوا. تو اب یاد رکھیں گے اس طرح کے اس کے کام تھے جس وجہ سے اس کو بولتے ہیں مکسچر آف اپوزٹ. یعنی ہسٹورین کہتے ہیں کہ یہ کچھ نیا کرنا چاہتا تھا, کچھ کہتے ہیں یہ بے وقوف تھا. تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ مکسچر آف اپوزٹ بولا جاتا ہے جی, یاد رکھیے گا جی. اس کے بعد ایک اور آپ نے یاد رکھنا ہے جی, جو رولر ہے تغلق ڈائنیسٹی کا جی, کہ اس کا نام ہے فیروز تغلق. نہری نظام آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو آیا ہے نا جی, نہری نظام وہ فیروز تغلق نے دیا ہے جی. آپ نے یاد رکھیے گا کہ سلطان فیروز شاہ تغلق ہے جی, انڈیا میں نہری نظام جو ہے وہ اس بندے نے دیا ہے جی. کئی دفعہ کوشچن جی آ چکا ہے جی, فیروز شاہ تغلق نے نہری نظام دیا انڈیا کو. باقاعدہ اس نے زمینوں کی پیمائش وغیرہ کروائی اور اس کے ساتھ مطلب ہے کہ اس نے مالیے کا نظام بھی انٹروڈیوس کرایا, باغات وغیرہ لگوائے. تو اس وجہ سے آپ یاد رکھیں کہ اس کے بعد جو ہے یہ ڈائنیسٹی بھی جو ہے وہ زوال کا شکار ہو جاتی ہے جی. چھوٹے چھوٹے رولر آنا شروع ہو گئے, تغلق شاہ, ابو بکر تغلق, محمد شاہ, ناصر الدین محمود شاہ. تو ان حالات میں ایک آپ نے اٹیک یاد رکھنا ہے جی. یاد رکھیے گا کہ فیروز شاہ تغلق کا جو ایرا ہے نا جی, وہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ آیا تھا 1351 سے لے کے یہ آگے جاتا ہے جی. اس کا ٹینیور جو ہے تقریباً یہ اپنا نا 1351 سے 1388 ہے جی. یہ فیروز شاہ تغلق جو ہے یہ 1351 سے 1388 تک جاتا ہے اس کا ٹینیور جو ہے, اور نہری نظام اس کا ہے جی.
تو آپ یاد رکھیں کہ اس کے بعد چھوٹے چھوٹے رولر ہیں، لیکن ایک اٹیک آپ نے یاد رکھنا ہے 1398 میں امیر تیمور کا اٹیک ہے جی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے امیر تیمور جو ہے یہ بیسیکلی ترک ہے جی، اور یہ دادا ہے بیسیکلی آپ نے یاد رکھنا ہے ظہیر الدین بابر کا۔ اس کو تیمور لنگ بھی بولتے تھے جی، تمر لنگ، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ تمر لنگ، کیونکہ اس کی ٹانگ پہ تیر لگا تھا جی جس سے یہ لنگڑا ہو گیا تھا، تو اس کو تیمور لنگ یا تمر لنگ بولتے ہیں جی۔ یہ امیر تیمور جو ہے اس کا اٹیک ہے انڈیا پہ 1398 میں، یہ کس کا دادا ہے جی؟ ظہیر الدین بابر کا، کیونکہ ظہیر الدین بابر کے والد کا نام تھا عمر شیخ مرزا، جو بیٹا ہے امیر تیمور کا جی۔ تو آپ یاد رکھیے گا کہ یہ اب آگے نسل جو ہے وہ مغلوں کی یہاں سے سٹارٹ ہوگی۔ تو 1398 آپ نے یاد رکھنا ہے امیر تیمور کا اٹیک ہے جی انڈیا پہ۔ اس نے بہت زیادہ جو ہے وہ دلی کو لوٹا تھا جی۔ تو آپ یاد رکھیں جی امیر تیمور کے اس اٹیک کے بعد تغلق ڈائناسٹی تو ویسے ہی کمزور ہو گئی جی، اور پھر یہاں پہ آپ کو ہوتا ہے کہ نام کے صورت میں چلتا تو رہا تغلق ڈائناسٹی، لیکن 1414 میں خضر خان آ گیا تھا جی۔ آپ نے یاد رکھیں کہ خضر خان 1414 سے لے کے 1451 تک 1451 تک سید ڈائناسٹی ہے جی۔ سیدوں میں آپ نے یاد رکھنا ہے بندے کا نام ہے خضر خان، یہ پہلا رولر بنتا ہے جی۔ تو یاد رکھیے گا جی یہ کس نے بنوایا تھا جی؟ یہ امیر تیمور نے ہی اپوائنٹ کیا تھا گورنر آف انڈیا جو ہے، تو کیونکہ اس کے بعد یہ تغلق کمزور ہو گئے تو یہ اس کی وجہ سے یہ کیا بن گیا جی؟ یہ رولر بنا تھا جی خضر خان، کیونکہ یہ امیر تیمور کو ہی خراج دیتا تھا جی، اور اس کو مطلب ٹیکس پے کرتا تھا۔ اسی طرح اس کے مرنے کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ مبارک شاہ رولر بنتا ہے جی۔ آپ یاد رکھیں کہ 1421 سے 1434 تک، یعنی کہ آپ دیکھیں کہ 1414 سے 1421 تک یہ رولر رہا تھا جی خضر خان، اور 1421 سے 1434 تک مبارک شاہ آ جاتا ہے جی، یہ بھی سید ہے جی۔ پھر اس کے بعد مبارک شاہ کے بعد جو ہے وہ 34 سے 45 تک، 1445 تک جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ رولر آ جاتا ہے سید محمد شاہ، اور 45 سے لے کے آگے آپ نے یاد رکھنا ہے 1451 تک جو ہے وہ رولر آتا ہے جی، اس کا نام ہے عالم شاہ۔ تو یہ چار رولر آیا جی سید ڈائناسٹی میں، سب سے پہلے خضر خان، پھر اس کے بعد مبارک شاہ، پھر اس کے بعد محمد شاہ، پھر عالم شاہ۔ یہ چھوٹی سی ڈائناسٹی ہے جی 1414 سے یہ 1451۔ اس کے بعد ایک ڈائناسٹی ہے جی لودھی ڈائناسٹی۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے فاؤنڈر کون ہے جی؟ بہلول لودھی۔ بہلول لودھی جو ہے، لودھی بھی یہ بیسیکلی آپ یاد رکھیں تو یہ بھی ایک قبیلہ ہے جی، افغان قبیلہ ہے جی لودھی جو ہے۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب یہ عالم شاہ کمزور ہو گیا تو بہلول لودھی جو ہے وہ پاور پہ قبضہ کر لیتا ہے جی، کیونکہ یہ جو تھا نا عیش و عشرت کا دل دادا تھا جی، سید خاندان کا جو رولر ہے عالم شاہ جو ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ بہلول لودھی جو ہے یہ 1451 سے یہ جاتا ہے جی 1499 تک، 1451 سے 1489 تک جاتا ہے، اور اس کے بعد اس کا بیٹا آیا تھا سکندر لودھی۔ سکندر لودھی، تو آپ نے یاد رکھنا ہے جی سکندر لودھی جو ہے نا یہ اس کا ٹینیور جو ہے وہ 1499 سے 1517 تک ہے جی، یہ یہاں سے 1517 تک سکندر لودھی ہے، اور 1517 سے 1526 تک آپ کو پتا ہے ابراہیم لودھی ہے جی، لاسٹ رولر آف
لودھی ڈائنیسٹی. تو 3 رولر آپ نے یاد رکھنا ہے, کیونکہ یہ تھوڑا سا ایسے جرنل آپ نے ذہن میں رکھنا ہے جی, کیونکہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, کیونکہ ہم نے پہلے کی ہے سلیو ڈائنیسٹی, اس کے بعد ہم نے کی ہے خلجی ڈائنیسٹی. خلجی ڈائنیسٹی میں جلال الدین فیروز خلجی 1290 سے 96 تک تھا جی. پھر 1296 سے 1316 تک کون تھا جی؟ وہ علاء الدین خلجی. پھر آپ کو پتا ہے کہ ملک کافور آ گیا, ملک کافور 35 دن رہا, پھر مبارک خان آ گیا, پھر مبارک خان کو ہٹا کے خسرو خان آیا جی. خسرو خان جو ہے وہ آپ کو پتا ہے یہ مبارک خان جو ہے وہ 1319 تک گیا تھا, اور خسرو خان آیا اور اس کو کس نے ہٹا دیا جی؟ سکندر لودھی کا ٹینیور میں نے آپ کو بتایا ہے جی, کہ یہ دیکھیں کہ 1489 سے 1517 تک جو ہے وہ ٹینیور کس کا؟ سکندر لودھی کا. اب آپ دیکھیں واپس غازی ملک جسے ہم غیاث الدین تغلق بولتے ہیں, اس نے کس کی گورنمنٹ ختم کی جی؟ اس نے خسرو خان کی گورنمنٹ ختم کی. پھر غیاث الدین تغلق جو ہے وہ بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو وہ اس کا ٹینیور جو ہے وہ صرف 5 سال آیا ہے جی, کیونکہ 1320 سے وہ آگے جو ہے وہ 25 تک جاتا ہے. لیکن وہاں سے اچھا جی آپ نے یاد رکھیں کہ آگے جو ہے کہ مطلب ہے کہ جو محمد تغلق ہے یہ 25 سے تقریباً 1351 تک ہے نا جی. تو 1351 تک یہ رولر جو ہے وہ رہتا ہے جس کو مکسچر آف اپوزٹ. پھر فیروز شاہ تغلق ہے جی, یہ 1351 سے 1388. اس طرح 3 بڑے مطلب ٹینیور یہاں پہ آتے ہیں جی. ابھی بتاتا ہوں, ادھر آ رہا ہوں. اچھا اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ میں نے آپ کو امیر تیمور کا ایک اٹیک کروا دیا, اٹیک اس کا ہوا, یہ ترک ہے جی بیسیکلی, اور اسے تمر لنگ بھی بولتے ہیں. یہ بیسیکلی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ترک, اور یہ دادا ہے ظہیر الدین بابر کا. اس کی وجہ سے سید آئے تھے جی 14 سے 1451 تک. پھر آپ یہ دیکھیں تو یہاں پہ سید خضر خان آیا ہے, پھر مبارک شاہ آیا ہے, پھر محمد شاہ آیا ہے, پھر عالم شاہ. آپ کو ہوتا ہے کہ عالم شاہ جو ہے یہ حالات خراب ہوئے اس انداز میں, کیونکہ جب بھی ڈائنیسٹک فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے تو اس میں کوئی رولر سٹرانگ ہے تو سارے درباری اس کو فالو کرتے تھے, لیکن اگر وہ کمزور ہے تو کیا ہو جاتا ہے کہ اس کے خلاف سازشیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں. تو عالم شاہ جو تھا یہ عیش پرستی میں تھا. تو کیونکہ ہر دور میں آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ جو لوگ آئے ہیں یہ کسی نہ کسی صورت میں دربار کے ساتھ منسلک تھے, باہر سے نہیں آئے, یہیں سے اٹھے ہیں, کیونکہ دربار نے ہی ان کو سپورٹ کیا اور بادشاہ کی گورنمنٹ گرا کے یہ رولر بنے. تو بہلول لودھی بھی بیسیکلی جو ہے یہ سید خاندان کے ساتھ اٹیچ تھا, اور پھر بہلول نے گورنمنٹ گرا دی جی, اور یہ کیا بن جاتا ہے جی؟ رولر بنا. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جو ڈائنیسٹی ہے 1400 اپنا شروع ہوئی تھی 1451 میں, اور اس کے بعد یہ 1526 تک جاتی ہے جی. تو اس میں آپ دیکھیں کہ بہلول کے بارے میں ایک سٹوری ہم سناتے ہوتے ہیں دوستوں کو, کیونکہ بہلول ایک مجذوب ہوا ہے جی, کیونکہ بہلول لودھی جو ہے یہ تو اور ہے, لیکن بہلول ایک مجذوب ہوا ہے. وہ ایسے جسٹ آپ کو انٹرٹین کرنے کے لیے سٹوری سنا رہے ہیں جی, کہ ہوا یہ تھا کہ بہلول جو ہے یہ عباسد ڈائنیسٹی میں ہارون اور رشید جو ہے اس کے رشتہ داروں میں آتا ہے. کہتے ہیں کہ یہ مجذوب تھا, اور اس کی حرکتیں جو تھی نا آپ نے سنا بھی ہوگا, بہلول دیوانہ بولتے ہیں. تو ایک دن کہتے ہیں کہ یہ ریت میں نا مٹی میں پاؤں دے کے دریا کے کنارے بیٹھ کے کھیل رہا تھا. تو ہارون رشید کی وائف ہے ملکہ زبیدہ, یہ پیپر میں کئی دفعہ کوشچن آ بھی چکا ہے, بڑی اثر رسوخ والی عورت تھی ملکہ زبیدہ. تو وہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ اپنا دیکھتی ہے بہلول کو اور پوچھتی ہے کیا کر رہا ہے؟ تو کہتا ہے جنت میں گھر بنا رہا ہوں. تو کہتا ہے کہ بیچنے نہیں ہے؟ تو کہتا ہے جی بیچنے کے لیے ہی تو بنا رہا ہوں. تو اس نے کہا جی یہ کتنے کا ہے جی؟ تو کہتا ہے جی کہ جو آپ کے گلے میں ہار ہے یہ مجھے دے دیں, گھر لے لیں. تو بادشاہ اپنا ملکہ جو تھی اس نے کیا کیا جی, وہ ہار جو اتار کے بہلول کو دے دیا. اس نے گھر مٹی کے گھروندے کے اوپر لکھ دیا ہاذا بیت زبیدہ, یہ زبیدہ کا گھر ہے جی. اس پہ کیا ہوتا ہے جی آپ نے یاد رکھنا ہے
کہ جب واپس آتی ہے تو ہارون رشید دیکھتا ہے کہ اس کے گلے میں ہار نہیں ہے. وہ غصے ہوتا ہے کہ تم نے بڑی بے وقوف ہو, تم نے یہ ایسی حرکت کی ہے کہ اس طرح تو پھر بڑے مسائل ہو جائیں گے, مطلب ہے کہ تم لوگ عقل ہی نہیں ہے. وہ مجذوب بندہ ہے, اس نے تو کہیں پھینک دیا ہوگا ہار, اس طرح کی باتیں ہوئی. لیکن ملکہ جو ہے وہ چپ رہی. رات ہو جاتی ہے اور ملکہ جو ہے وہ, آپ نے یاد رکھے, بادشاہ سوتا ہے. ہارون رشید کو خواب آتا ہے کہ بہت بڑا پیلس ہے اور اس پیلس کے سامنے جو ہے کہ اوپر لکھا ہوا ہے ہاذا بیت زبیدہ, لیکن اس میں انٹر ہونے لگتا ہے تو وہ جو واچ مین ہے وہاں کے دربان, وہ اسے جو ہے کہ انٹر ہونے نہیں دیتے. اس پہ اس کو ٹینشن ہوتی ہے. صبح ہوتی ہے تو یہ مجذوب جو ہے نا بیلول اس کو ڈھونڈنا شروع کر دیتا ہے. جب ڈھونڈنے نکلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ دریا کے کنارے کھیل رہا ہے. اس کے پاس جاتا ہے تو کس کو پوچھتا ہے کیا کر رہا ہے, تو کہتا ہے جنت میں گھر بنا رہا ہوں. کہتا ہے بیچنے نہیں ہے, تو کہتا ہے جی بیچنے کے لیے بنا رہا ہوں. تو کہتا ہے جی کتنے کا, تو یہ کہتا ہے جی بیلول کہتا ہے اپنی پوری سلطنت آپ دے دو تو بدلے میں ہم آپ کو گھر دے دیں گے. اس پہ یہ کہتا ہے جی کل ملکہ آئی تھی تو آپ نے تو ہار کے بدلے میں جنت دے دی اور اب مطلب ہے پوری سلطنت مانگ رہے ہو. تو اس پہ بیلول نے کہا تھا کہ جب وہ آئی تھی تو وہ اندیکھا سودا تھا, آپ پورا بیریا ٹون بنا ہوا وہاں سے دیکھ کے آئے ہو, تو لہٰذا ہم نے ریٹ اٹھا دیا. تو اس وجہ سے آپ یاد رکھیے گا, وہ کہتے ہیں عجب چال چلتے ہیں یہ دیوان گانے عشق, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے. تو آپ نے یاد رکھنا ہے جی کہ ایسے سٹوری آ گئی تھی. بیلول لودھی جو ہے یہ فاؤنڈر ہے لودھی ڈائنیسٹی کا, جس نے سید ڈائنیسٹی کو ختم کیا. پھر آپ کو میں نے بتایا تھا کہ یہ بندہ جو ہے کیا ہو گیا جی کہ اس کی جو ٹینیور ہے 1451 سے آپ کو ہوتا ہے کہ 1400 جو ہے کہ 1489 تک گیا تھا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ اس کو دیکھیں تو پھر سکندر لودھی کا ٹینیور گیا. پھر آخر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ابراہیم لودھی. ابراہیم لودھی کے بعد اب ہسٹری جو ہے ہماری پراپر شروع ہوگی جی. آپ نے یاد رکھنا ہے ابراہیم لودھی لاسٹ رولر ہے جی لودھی ڈائنیسٹی کا. لیکن اس کے ساتھ اب ہم لے کے آئیں گے بابر کو. اب آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو ہسٹری کے کوشچن ہے تھوڑا ڈیپتھ میں جائیں گے جی, کیونکہ سمپل سی ہے. آپ یاد رکھیں کہ 3 رولر ہے یہاں پہ. ایک بیلول لودھی آ جائے گا جی, اس کے بعد بیچ میں کیا ہے جی سکندر لودھی. اب سمپل دیکھیں تو 1451 سے یہ 1489 اور 1489 سے 1517 تھا نا جی, 1517 تک سکندر لودھی, اور 1517 سے 1526 یہ ابراہیم لودھی ہے. تو مطلب اب 3 ہی آپ کے پاس بندے ہیں, تو کل کو پوچھ بھی لے تو 3 رولر ہے جی اس ڈائنیسٹی میں, مین رولر ہے. اب ہوتا کیا جی یہاں پہ آگے آ جاتا ہے بابر. اب ہم نے بابر کو پہلے دیکھنا ہے جی کہ یہ بابر جو ہے وہ ہے کیا جی. آپ کو پتا ہے ظہیر الدین بابر یہ مغل امپائر کا فاؤنڈر ہے جی. اس کے بارے میں اگر آپ دیکھیں تو ظہیر الدین بابر جو ہے یہ فرغانہ میں پیدا ہوا تھا جی. فرغانہ 1483 ہے جی. بیسیکلی آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ 1483 میں پیدا ہوا تھا ظہیر الدین بابر جو ہے یہ فرغانہ میں. اور آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ظہیر الدین بابر جو ہے یہ پیدا ہوا, اس کے والد کا نام کیا ہے عمر شیخ مرزا, اور اس کی ماں کا نام جو ہے وہ کیا ہے جی قتلگ نگار بیگم. یہ دیکھیے گا جی. اب دیکھتے ہیں, آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ظہیر الدین بابر جو ہے اس کے والد کا نام عمر شیخ مرزا ہے جی, اور اس کی ماں کا نام جو ہے وہ قتلگ نگار خانم پڑھتے ہیں جی. یہ ہے جی. اب آپ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ ہے ترک, یہ ہے منگول,
منگولوں اور ترکوں کا مکسچر ہے جناب بابر. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ منگولوں اور ترکوں کا مکسچر کون سا ہے جی؟ میرے بھائی جو فرغانہ ہے نا جی، بیسیکلی یہ ایک سٹیٹ تھی جی اس دور میں. یہ بیسیکلی آج کل جو آ رہی ہے یہ ازبکستان اور قزاقستان کا تقریباً بارڈر بنتا ہے جی. وہاں پہ فرغانہ ویلی ہے، سنٹرل ایشیا. تو آپ نے ظہیر الدین بابر کے بارے میں یاد رکھنا ہے جی، کیونکہ ظہیر الدین بابر جو ہے یہ آیا کہاں سے تھا؟ یہ بیسیکلی جو ہے یہ فرغانہ سے آیا تھا. لیکن آپ نے یاد رکھے کہ یہ 1483 میں جو ہے یہ پیدا ہوتا ہے جی، 1483 میں، اور 1400 جو ہے نا 91 میں، 14 جو ہے یہ 91 میں جو ہے وہ، بلکہ 1494 میں، 1494 میں یہ رولر بن جاتا ہے جی ادھر کا. تو ذہن میں رکھیے گا بیسیکلی اس کے والد جو ہے اس کی ڈیتھ کے بعد یہ ظہیر الدین بابر جو ہے وہ رولر بنتا ہے. لیکن جیسے ہی یہ رولر بنا تھا تو اس کے حالات تھوڑے تنگ آ گئے، کیونکہ ایک ہے ملک شیبانی. آپ نے یاد رکھنا ہے جی، شیبانی کے نام سے. آپ نے یاد رکھے وہ اس کا رشتہ دار ہی تھا، لیکن اس نے اس کو بہت ٹف ٹائم دیا. کبھی اس کے ہاتھ سے سمرقند نکل گیا تو کبھی بخارا، کبھی مطلب ہے کہ کابل، تو کبھی کوئی اور شہر. ایون جب یہ انڈیا پہ اٹیک کر رہا تھا تو اس وقت اس کے پاس فرغانہ بھی نہیں تھا. تو یہ در بدر کی ٹھوکریں کھا کے ایسے کوئی پیار محبت سے نہیں یہ آیا تھا یہاں پہ. اس کے حالات بڑے ٹف ہو گئے تھے جی، اس کو بار بار شکستیں ہوئی تھی. تو آپ کو ہوتا ہے کہ پھر ایک دولت خان بندہ تھا جی، دولت خان، دولت خان لودھی ہے جی، لاہور کا گورنر تھا. اس نے اس کو دعوت دی کیونکہ اس کی ایشو یہ آ رہا تھا، ابراہیم لودھی کے ساتھ اس کی ٹسل تھی. اس کو لگتا تھا کہ ابراہیم کہیں مجھے مروا نہ دے، تو اسے لگا کہ مجھے تھرڈ پارٹی سے مدد لینی چاہیے. تو اس طرح آپ کو ہوتا ہے 1524 میں اس کا پہلا اٹیک جو ہے انڈیا پہ 1524 میں ہے. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ لاہور پہ اٹیک کرتا ہے 1524، اور پھر 1526 میں یہ فرسٹ بیٹل آف پانی پت ہے جی. پانی پت کی پہلی لڑائی آپ نے یاد رکھنا ہے وہ کب ہو رہی ہے جی؟ 1526 میں. پانی پت کا میدان آپ کو پتا ہے کہ یہ انڈین پنجاب میں پہلے تھا، آج کل ہریانہ میں ہے جی. تو آپ یاد رکھیں کہ 1526 میں جو ہے یہ پانی پت کے میدان میں جو ہے وہ شکست دے دیتا ہے ابراہیم لودھی کو. اور آپ نے یاد رکھنا ہے اس طرح انڈیا میں مغل انٹر ہو گئے تھے جی. اور اس کو پہلے آپ نے یاد رکھیے گا کہ جو راجپوت تھے نا جی، رانا سانگا، اس نے سپورٹ کیا تھا انٹر ہونے کے لیے یہاں پہ لودھی گورنمنٹ کو ختم کرنے کے لیے. لیکن بعد میں وہ اس کا دشمن ہوا، اور 1527 میں اس نے ایک بیٹل آف خانوا بھی لڑی ہے جی. رانا سانگا کے نام سے آپ نے یاد رکھیے گا کہ ایک لیڈر تھا جی جو راجستھان کا راجپوت تھا جی. اس نے اس کو سپورٹ کیا، لیکن بعد میں اس کے خلاف ہوا تو 1527 میں یہ اس کے خلاف لڑا ہے جی. اس کو بیٹل آف خانوا بولتے ہیں. خانوا یہ لڑائی بھی جیتا تھا جی بابر. تو بیٹل آف خانوا 1527 1526 میں اس نے فرسٹ جو بیٹل ہے پانی پت کی وہ لڑی ہے جی. تو اس طرح اس نے انڈیا پہ اپنے پیر جما لیے جی. اب آپ یاد رکھیں کہ ظہیر الدین بابر کی جو ہے کہ ڈیتھ ہو جاتی ہے، کیونکہ اتنا لمبا عرصہ نہیں یہ چل سکا جی. کہتے ہیں کہ ظہیر الدین بابر جو ہے یہ بہت زیادہ مضبوط انسان تھا. یہ دریائے جمنا کو روز تیر کے کراس کرتا تھا، اور اس کے ساتھ جو ہے یہ کیا ہوتا ہے جی کہ دو بندوں کو بغل میں اٹھا کے قلعے کی دیوار پہ یہ دوڑا کرتا تھا.
لیکن 1530 میں اس کی ڈیتھ ہوئی. پہلے اسے دہلی میں دفن کیا گیا، لیکن اس کی فیملی نے کہا کہ ہم نے اس کو کابل لے کے جانا ہے، اور اب یہ کابل میں ہے جی. تو یہ واحد مغل ایمپرر ہے جی جس کا مزار جو ہے وہ کابل میں ہے جی. یہ آپ نے یاد رکھنے، یہ ظہیر الدین بابر جو ہے یہ 1530 میں بابر کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ بابر جو تھا اس کا بیٹا ہمایوں بیمار ہو گیا تھا. جب ہمایوں بیمار ہوا تو کیا ہو جاتا ہے کہ اس نے دعا کی تھی کہ اللہ تو میری جان لے لے لیکن میرے بیٹے کی جان بخش دے. تو اس بیس پہ کیا ہوا جی کہ کہتے ہیں کہ اس کی دعا قبول ہوئی اور ہمایوں صحت یاب ہونا شروع ہو گیا اور یہ جو بیمار ہو گیا، اور پھر ہمایوں جب فل صحت یاب ہوا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو اب یاد رکھیں کہ کہتے ہیں کہ بابر نے اپنی جان دے کے مغل امپائر کو سیو کر دیا. اس نے قلعہ بنوایا تھا، قلعہ بالا حصار. آپ نے یاد رکھنا ہے وہ قلعہ جو ہے وہ آج بھی پشاور میں ہے جی، قلعہ بالا حصار. یہ کئی دفعہ پیپر میں آ چکا ہے جی. بالا حصار جو ہے، حصار جو قلعہ ہے یہ کس نے بنوایا تھا جی؟ تو بابر نے. ٹائم کیا ہوا؟ ٹائم 6:30. اچھا جی، اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے نا بابر کی تو سمپل سی چیزیں کی ہیں کہ ظہیر الدین بابر جو ہے یہ پیدا کب ہوا تھا اور اس کی ڈیتھ کب ہوئی ہے، اور اس کے والد کا نام کیا تھا، اس کی والدہ کا نام کیا تھا، سٹارٹ اس کا کہاں سے ہے جی. اور قلعہ ہے بالا حصار، پشاور میں ہے جی. تو آپ یاد رکھیں کہ اس انداز میں کہ سمپل سی چیزیں کہ ظہیر الدین بابر یہ پہلا رولر ہے. دوبارہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں کہ یہ 1483 میں پیدا ہوا تھا، پھر اس کے بعد 1494 میں جو ہے یہ رولر بن جاتا ہے. لیکن جیسے ہی رولر بنا تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس کے لیے آسان نہیں تھا. ہر جگہ پہ اس کو ٹف ماحول ملا کیونکہ علاقے اس کے ہاتھ سے چھینے جا رہے تھے. کبھی یہ چھین لیتا تھا تو کبھی وہ دوسرے اس کے چاچا زاد بھائی جو ہے وہ چھین لیتے. تو اس انداز میں یہ دولت خان، آپ نے یاد رکھنا ہے دولت خان لودھی ہے. بیسیکلی یہ لودھی ڈائنیسٹی میں تھا. یہ دولت خان گورنر لاہور تھا. آپ پتہ کہ اس کی اور ابراہیم لودھی ایک اچھا رولر تھا لیکن شکی مزاج تھا. ابراہیم کو لگتا تھا کہ دولت خان جو ہے یہ کوئی سازش کر رہا ہے، اور ایک دفعہ کہتے ہیں کہ ابراہیم لودھی نے دولت خان کو دعوت دی کہ تم کیا کرو جی کہ تم آؤ ہمارے پاس، میں مطلب دہلی آؤ، میں تمہیں مطلب کچھ ڈسکشن کرنی ہے، کچھ باتیں کرنی ہے. دولت خان کو بڑا ڈر تھا، اس نے خود نہیں گیا، اس نے اپنے بیٹے کو بھیج دیا. تو ابراہیم لودھی جو ہے اس کو تہ خانوں میں لے گیا نیچے اور اسے دکھایا وہاں پہ لوگوں کی لاشیں اور خون. کہا کہ اپنے باپ کو کہو کہ بندے کا بچہ بن جائے، اگر ٹھیک نہیں ہوا تو یہیں پہ لا کے ماروں گا. تو یہ جو چیز تھی یہ کھلی دھمکی تھی. دولت خان کو لگا کہ یہ اب مجھے چھوڑے گا نہیں، اس وجہ سے اس نے ظہیر الدین بابر کا ساتھ دیا. تو اس طرح انٹر ہونے میں بابر کو فائدہ ہو گیا. پہلے رانا سانگا نے بھی دیا تھا، لیکن جب رانا سانگا کو لگا بابر تو پرماننٹ آ گیا جی، اس وقت اس نے مخالفت کی. پھر بیٹل آف خانوا ہوئی جس میں رانا سانگا کو شکست ہو گئی. تو اس طرح جب بابر آیا ہے تو بابر نے کافی سارا ماحول جو ہے وہ بہتر کر دیا تھا. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ 1530 میں اس کے مرنے کے بعد جو ہے کہ کون سا رولر بنتا ہے جی؟ نصیر الدین محمد ہمایوں. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نصیر الدین محمد ٹھیک ہے ٹھیک ہے کوئی ایشو نہیں، جیسے وہ کہیں گے اسی طرح. ٹھیک ہے ٹھیک ہو. اچھا جی، اب ہم نے جو رولر ڈسکس کرنا ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے نصیر الدین محمد ہمایوں ہے جی. نصیر الدین محمد ہمایوں یہ نام یاد رکھیے گا کیونکہ بابر کے مرنے کے بعد یہ رولر بنا ہے. نصیر الدین
मोहम्मद हुमायूं। तो अब आप देखें कि जो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं है ना जी, इसका टेन्योर जो है वो आपने याद रखना है कि दो तरह के टेन्योर में आता है। बेसिकली एक पहला टेन्योर है इसका 1530 से 1539 तक है जी। 39 ये आपने याद रखना जी, पहला टेन्योर, क्योंकि दो टेन्योर में इसका आ जाएगा जी। पहला टेन्योर 1530 से 1539 है। ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा बता दूं। पहला टेन्योर ये है, फिर यहां से 1539 से 1545 तक जो टेन्योर है वो शेर शाह सूरी का है। शेर शाह सूरी भी तो बेसिकली 1545 तक शेर शाह सूरी है जी, शेर शाह सूरी। फिर 1545 से 1555 तक ये सूरी खानदान की गवर्नमेंट है, यानी कि इसकी औलाद जो है वो आगे सूरी खानदान। फिर 1555 में आपने याद रखना है कि क्या हो जाता है, यहां से रूलर बनता है दोबारा जो है वो नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, और ये जाता है 1556 तक। तो ये दोस्तों याद रखिएगा, ये टेन्योर जो है कि नसीरुद्दीन हुमायूं का टेन्योर इस तरह जो है आपने ज़हन में रखना है जी। क्लियर हो गया जी, ये लिख लिया जी आप दोस्तों ने। अब इसको हम आगे मैं मजीद आपको बताऊंगा। ये नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं जो है ये बड़ा बेटा है बेसिकली बाबर का। ये 1508 में काबुल में पैदा हुआ था जी, आपने याद रखना है, ये काबुल में पैदा हुआ है। 1508 में काबुल में पैदा हुआ जी, और उसके बाद जो है ये आपके सामने है कि इसको 1530 में गवर्नमेंट मिली है। लेकिन इसके भाइयों में आप याद रखें तो आ जाता है अस्करी मिर्जा है जी, अस्करी मिर्जा। इसी तरह आप देखें तो हिंदल मिर्जा है जी, हिंदल, हिंदल मिर्जा हो गया, अस्करी मिर्जा हो गया, और उसके बाद कामरान मिर्जा है। आपको पता है कि कामरान बारादरी है, कामरान मिर्जा। ये भाई हैं जी किसके, नसीरुद्दीन हुमायूं के। आप पता है ये रावी के किनारे एक बारादरी है जिसका नाम है कामरान बारादरी। तो याद रखिएगा ये भाई किसके हैं जी। अब ये तो थोड़ी सी स्टोरी बन गई, अब हमने आपको इसका पूरा ओवरव्यू देना है जी, क्योंकि नसीरुद्दीन हुमायूं की स्टोरी जो है वो थोड़ी सी और अंदाज में जो है ये मूव करती है जी। आप याद रखें कि नसीरुद्दीन हुमायूं जब रूलर बना था तो ये क्योंकि थोड़ा लिटरेरी बंदा था जी, तो इस अंदाज में इसको इतना ज्यादा स्टेट में इसको इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन इसके मुखालफ दो लोग हैं जी, आपने याद रखिएगा। एक बंदे का नाम है शेर शाह सूरी, और दूसरे का नाम है सुल्तान बहादुर। सुल्तान बहादुर, शेर शाह सूरी जो था ये बिहार, आप याद रखिएगा इलाका कौन सा है, और सुल्तान बहादुर जो है ये गुजरात वाली साइड से। शेर शाह सूरी बिहार वाली साइड से है, सुल्तान बहादुर जो है वो कहां से है जी, गुजरात वाली साइड से। तो आपने ये ज़हन में रखना है कि ये दो इसके मुखालिफ थे। मैं आपको थोड़ा सा अब मैप बना के, ये वाला आपने लिख लिया है ना जी, कोई दोस्त बता दे कि ये पोर्शन इश्यू तो नहीं है जी, ये लिख लिया है तो मैं इसको मिटा दूं। अच्छा जी, अब आप ये देखें जी, मैं आपको ना थोड़ा सा मैप बना के इंडिया का, तो उससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा
کہ یہ کس طرح جو ہے یہ پھنسا ہوا تھا جی. اب ان دو بندوں کے درمیان آپ یہ دیکھیں انڈیا کا یہ انڈین گجرات ہے جی. ایسے آپ دیکھیں تو یہ اوپر جا کے یہ کشمیر والا پورشن جو ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ آ جائے گا اور یہ ایسے انڈیا جو ہے وہ ایسے بن جاتا ہے. آپ کو بتانا چاہیے کہ یہ انڈین گجرات ہے جی اور یہاں پہ دہلی ہے جو کیپٹل تھا دہلی یہاں پہ تھا. یہ والا ایریا جو ہے یہ بہار کا ہے. اب یہاں پہ سلطان بہادر ہے جی سلطان آف گجرات اور یہ شیر شاہ سوری آ رہا ہے جی. اب اگر یہ ادھر موو کرتا تھا تو پیچھے سے یہ ادھر موو کر جاتا تھا. اس انداز میں یہ ٹف ٹائم تھا شیر شاہ اپنا ہمایوں کے لیے کہ یہ سارے دور میں جو ہے وہ کیا کر سکے جی اپنے آپ کو بہتر طریقے سے وہ رکھ سکے. یہ اتنا آسان کام نہیں تھا اس کے لیے کیونکہ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان دنوں میں پھر کیا ہو جاتا ہے جی کہ اپنا اس نے موو کیا تھا ختم کرنے کے لیے کس کو جی سلطان بہادر کو. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شیر شاہ سوری کے دور میں اس نے کیا تھا جی. اچھا تو اب ظہیر الدین اپنا جو نصیر الدین ہمایوں جو ہے یہ پہلے موو کرتا ہے کس کی طرف جی سلطان بہادر کی طرف. تو آپ یاد رکھیے گا کہ جب یہ اس کے خلاف جاتا ہے تو یہ 1533 سے 1534 میں یہ کام ہوا ہے جی. ایک سیکنڈ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس نے ادھر دہلی سے تقریباً 1534 میں گجرات کی طرف موو کیا تھا اور کہتے ہیں کہ سلطان بہادر جو ہے اس کو دیکھ کے بھاگ گیا تھا. اور آپ کو پتا ہے یہ جہاں پہ گوا کا ایریا ہے نا جی یہ گوا جب پارٹیشن ہوئی ہے تو اس وقت بھی یہ پرتگال کے پاس تھی جی پرتگیز تھے یہاں پہ. انڈیا کی یہ اسٹیٹ جو ہے انہوں نے پرتگال سے لی ہے تو یہ پرتگیز اس وقت آ چکے تھے اور یہ سلطان بہادر جو ہے اس نے پناہ لی تھی پرتگیز گورنمنٹ کے پاس. لیکن اسے بعد میں پتا چلا کہ شیر شاہ جو ہے نا وہ موو کر چکا ہے جی. شیر خان جو ہے وہ ادھر سے موو کر چکا ہے اور آگرہ کی طرف. آپ کو پتا ہے دہلی اور آگرہ یہاں پہ آگرہ شہر آتا ہے تو آپ دیکھیں کہ یہ آگرہ کی طرف جب موو کیا تو میں اپنا نصیر الدین ہمایوں کو لگا کہ میں واپس جو ہے وہ جا کے آگرہ کو بچاؤں. تو اس طرح ان کی ایک جنگ ہوتی ہے جی بیٹل آف چوسا. آپ نے یاد رکھنا ہے 1539 میں. بیٹل آف چوسا جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ پہلی جنگ تھی جس کو مطلب ہے کہ جس کے بعد ہمایوں جو ہے وہ وہاں سے بھاگنا شروع ہوا ہے جی 1539 ہمایوں کی بیٹل آف چوسا. آپ نے یاد رکھنا ہے یہ لڑائی ہے بیسیکلی جو ہے جس نے ڈیسائیڈ کیا تھا ہمایوں کا اور شیر شاہ سوری کا فیوچر جو ہے. ہوا یہ تھا کہ اس جنگ میں دونوں آرمی جو ہے وہ آمنے سامنے تھی جی. تو آپ یاد رکھیں کہ دونوں آرمی جو ہے یہ بیسیکلی جو آ جاتا ہے جی کہ چوسا کا میدان یہ بہار اور یہ نیئر آگرہ آپ کہہ سکتے ہیں جی کہ وہاں پہ آتی ہے جی لڑائی. اور ہوتا کیا ہے کہ دونوں آرمیز آمنے سامنے ایسے لیکن دونوں نے خندقیں کھودی ہوئی تھی. ادھر بھی خندق ہے جی ادھر بھی خندق ہے تو دونوں آرمیز کی کوئی موومنٹ نہیں ہو رہی. تو اس طرح پھر دونوں جو رولر تھے ان کو لگا کہ اس طرح تو ہم کیا کریں گے جی پریشان رہیں گے. تو انہوں نے نا صلح کے لیے قدم بڑھایا اور شیر شاہ سوری کو نا یہ
ہمایوں نے یہ کہا کہ یہ بہار اور اس کے جو قریب علاقے ہیں یہ تم لے لو اور تم رولر یہاں کے انڈیپینڈنٹ ہوگے، لیکن کیا ہے کہ تم رہو گے مغل امپائر کے انڈر ہی۔ تو یہ بات پہ طے ہو گیا۔ اب جو مغل آرمی تھی یہ ریلیکس تھی جی، اور جو سوری آرمی تھی یہ اس انتظار میں تھی یہ کب ریلیکس ہوتے ہیں۔ تو جیسے یہ فل ریلیکس ہوئے کہ انہیں لگا کہ اب صلح ہو گئی ہے تو شیر شاہ سوری نے اٹیک کر دیا۔ تو اس وجہ سے آپ یاد رکھیں کہ کیا ہو جاتا ہے کہ یہ بڑی مشکل سے جان اس نے بچائی تھی۔ ایک شمس الدین محمد نام کا بندہ تھا جی، اس نے اس کو دریا پار کروایا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ وہ موچی تھا، اس وجہ سے اس کے نام سے بعد میں آپ کو پتا چلے گا نظام سکا کے نام سے ایک دور آتا ہے، یعنی ایک دن کا وہ رولر بنا تھا۔ کب جی؟ اب اس کو وجہ یہ کہ جب جس نے شمس الدین محمد نے اس کو دریا پار کروایا اور ہمایوں بچ گیا وہاں سے، پھر ہمایوں یہاں سے بھاگ گیا، پھر ایران چلا گیا۔ ایران سے جب واپس آیا تو اس نے سوچا یار جس بندے نے میری جان بچائی تھی، جس کی وجہ سے میں آج رولر ہوں، اس کو بلاؤ۔ تو پھر اس کو بلایا گیا۔ یہ موچی تھا تو اس نے اس کو پوچھا کہ بھائی تو مانگ کیا مانگتا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ مجھے ایک دن کی گورنمنٹ چاہیے۔ تو ہمایوں کیونکہ اقرار کر چکا تھا، اس وجہ سے اس نے اس کو کیا کیا جی، اس کو ایک دن کی گورنمنٹ جو ہے وہ عطا کی۔ تو آپ نے یاد رکھنے کہ اس دور کو بولتے ہیں نظام سکا۔ کچھ لوگ تو یہ بھی بولتے ہیں کہ اس نے چمڑے کے سکے بھی چلوائے تھے، لیکن سکا بیسیکلی جو ہے کہ موچی کی وجہ سے اس کو یوز کیا گیا جی۔ تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ایک دن کٹنے، اور شمس الدین محمد ہمایوں کے دور میں یہ ہوا تھا جی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں جی کہ ایک لڑائی تو ہو گئی، بیٹل آف چوسا، اس میں ہار گیا جی، لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ہمایوں نے نا آپ یاد رکھیں کہ ہمایوں نے ایک اور کوشش کی تھی 1540 میں۔ ہمایوں نے دوسری بیٹل ہے کنوج کی لڑائی ہے، اس میں اس نے اپنے بھائی سے بھی مدد لی۔ نہیں آپ سمجھ نہیں، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ صلح ہو گئی تھی، لیکن شیر شاہ سوری نے کیا کیا جی، دھوکے سے، یعنی کہ اگریمنٹ ہو گیا تھا، لیکن جیسے ہی اسے لگا کہ ہمایوں کی یا مغل آرمی جو ہے وہ ریلیکس ہو گئی ہے، اس نے اٹیک کر دیا۔ اب آرمی جو ہے وہ پراپر تیار نہیں تھی، اور حملہ ایسا اچانک تھا کہ ساری آرمی بھاگ گئی اور ہمایوں اکیلا رہ گیا جی۔ لیکن واپس جی جب دلی آتا ہے تو ادھر سے پھر دوبارہ آرمی تیار کر کے بیٹل آف کنوج لڑی ہے، لیکن 1540 میں بھی اس کو شکست ہو گئی، کیونکہ شیر شاہ سوری ایک بہت ہی قابل آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ حکمران تھا جی، اور وہ اس انداز میں کہ اس کو پوری جوڑ توڑ جو ہے نا وہ پتہ تھا جی لڑنے کا۔ اس انداز میں وہ 1540 میں جیتا۔ پھر جب 1540 میں جیتا نا تو اس کے بعد ہمایوں پھر کہیں ٹک نہیں سکا۔ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ یہاں سے چلتے ہوئے یہ لاہور کی طرف موو کرتا ہے۔ جب ہمایوں جو ہے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ لاہور کی طرف موو کرتا ہے تو شیر شاہ سوری بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا جی۔ آپ نے یاد رکھنا ہے سر ہند جگہ ہے جی، سر ہند، یہ علاقہ جو ہے یہ بیسیکلی انڈین پنجاب میں آتا ہے، حضرت مجدد الافسانی کا یہ علاقہ ہے جی۔ آپ کو پتا ہے شیخ احمد سر ہندی، سر ہند، ٹھیک ہے جی، یہ 1564 میں پیدا ہوئے تھے جی شیخ احمد سر ہندی۔ اس وجہ سے آپ یاد رکھیے گا کہ یہ جو علاقہ ہے یہ سر ہند، یہاں پہ جب پہنچا ہے نا شیر شاہ سوری پیچھے پیچھے، تو ہمایوں نے نا، اور ہمایوں کے بھائی اس وقت کہاں پہ تھے؟ لاہور میں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس سائیڈ پہ یہاں پہ لاہور ہم بنا دیتے ہیں، یہ انڈین پنجاب ہے یہاں پہ، اور یہ سوری جو ہے کہ یہ پاکستانی مطلب ہے کہ پنجاب ہے۔ سمجھ لے کہ یہاں پہ سر ہند تھا اس ایریا میں، اور یہ لاہور ہے۔ اس کو لگا
اس نے خط لکھا ہمایوں اپنا شیر شاہ سوری کو کہ ایسا کرتے ہیں پورا انڈیا تو رکھ لے، یہ اور سر ہند کو ہم کیا بنا دیتے ہیں باؤنڈری، اور یہ جسٹ ہمارے پاس آپ لاہور اور یہ باقی جو علاقے ہیں یہ چھوڑ دے۔ تو شیر شاہ سوری نے کہا کہ نہیں، میں نے آپ کے لیے کیا چھوڑا ہے جی؟ افغانستان، یعنی کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ادھر کون سا ایریا آ جاتا ہے جی؟ یہ پاکستان ہے، تو ادھر کیا ہے جی؟ افغانستان۔ کابل، اس نے کہا جی میں نے آپ کے لیے کابل چھوڑ دیا ہے، لاہور نہیں دوں گا میں آپ کو، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ ان حالات میں ہمایوں یہاں سے نکلتا ہے اور یہ نیچے آتا ہے سندھ میں۔ سندھ کا علاقہ ہے، اس وقت تو اس کو پڑھتے تھے امر کوٹ، امر کوٹ سندھ، آج کل اس کا نام ہے عمر کوٹ۔ یہاں کا ایک راجا تھا جی، راجا رانا پرساد راؤ ہے جی۔ رانا پرساد راؤ، یہاں پہ اس کے ہاں اس نے پناہ لی تھی جی، آپ نے یاد رکھنا ہے ہمایوں نے پناہ کہاں لی تھی جی؟ رانا پرساد راؤ کے ہاں پناہ لی، اور 1542 میں اس کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا تھا جس کا نام ہے جلال الدین محمد اکبر۔ جلال الدین محمد اکبر جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے 1542 میں پیدا ہوا تھا، اور یہ یاد رکھیے گا جی کہ جلال الدین محمد اکبر جو ہے اس کی ماں کا نام ہے حمیدہ بانو بیگم۔ حمیدہ بانو بیگم ہے جی، حمیدہ بانو بیگم اس کی ماں کا نام ہے جی۔ والد کا نام تو آپ کو پتا ہے جی جلال الدین محمد اکبر، سوری جو نصیر الدین ہمایوں، صحیح ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں جی کہ یہ ہم بات کر رہے تھے حمیدہ بانو بیگم ماں ہے اس کی جلال الدین محمد اکبر کی، اور نصیر الدین ہمایوں جو ہے وہ باپ ہے جی۔ تو اب یہ حالات ہیں جی بیسیکلی کہ یہ انڈیا سارا چھوٹ گیا جی اس کے ہاتھ سے، سندھ میں بیٹھا ہوا تھا، سندھ میں بھی کوشش کی کہ دوبارہ سے میں مطلب ہے کہ کیا کروں جی کہ بہتر کروں اپنے آپ کو، اور میں دوبارہ اٹیک کر دوں کس پہ جی؟ انڈیا پہ، یعنی سوری ڈائنیسٹی پہ۔ لیکن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ نہیں کر سکا جی، پھر یہ ایران چلا گیا، ایران میں اس نے کافی عرصہ جو ہے وہ وہاں پہ کام کیا جی، اور ہمایوں کو اس شرط پہ اچھا جی آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہو جاتا ہے جی کہ جب یہ یہاں سے 1542 میں یہ اس کے ہاں بیٹا بھی پیدا ہو گیا، اور پھر اس کے بعد بھی یہ کہیں پہ مدد لینے میں کامیاب نہیں ہوا تو یہ ایران چلا گیا، اور آپ کو پتا ہے شاہ ایران نے اس کو اس شرط پہ امداد دینے کی جو ہے کہ حامی بھری تھی کہ یہ کیا کرے جی کہ یہ اہل تشیع مسلک جو ہے وہ اس کو اختیار کرے۔ تو یہ کیا کرتا جی، اس نے پھر اہل تشیع مسلک کو اختیار کیا، اور کہتے ہیں کہ اور حضرت علی کی تعریف میں اس نے ربائیاں بھی لکھی جی۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، اب یہاں تک آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جی یہ ایک ٹینیور یہ ایران چلا گیا ہے۔ اب ہم نے آپ کو ایک دوسرا اینگل اس سٹوری کا دینا ہے جی، وہ ہے شیر شاہ سوری، کیونکہ شیر شاہ سوری اب یہاں پہ رولر ہے اور پاورفل ہے، کیونکہ ہمایوں تو اب یہاں سے نکل گیا جی۔ اب آپ کو واپس لے کے آتے ہیں، یہی بہار ہے جی، اور بہار میں ایک پرسنالٹی ہے شیر شاہ۔ شیر شاہ کا اصل نام ہے فرید خان۔ فرید خان نام یاد رکھیے گا جی۔ اب فرید خان جو ہے یہ پیدا کب ہوا تھا؟ یہ 1486 میں پیدا ہوا تھا جی، 1486 میں۔ یہ جگہ کا نام ہے سسرام، یہ آج بھی ہے جی، اس کا جو مزار ہے وہ بھی سسرام میں ہے بہار کے اندر۔ یہ 1486 میں پیدا ہوا۔ پھر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اس کی جو
ڈیتھ ہے وہ 1545 میں ہے. 1545 میں یہ مر جاتا ہے. اس کے والد کا نام حسن خان تھا جی, حسن خان سور. تو آپ یاد رکھیے کہ یہ بہت بڑا رولر ہے جی, اس نے اپنے 5 سالوں میں بہت کام کیا. یہ دنیا کے عظیم رولر میں آتا ہے جی. اس نے کون کون سے کام کیے پہلے اس کو دیکھتے ہیں, کیونکہ 1539 سے یہ رولر تو بن گیا تھا. بیسیکلی تو بہار سے اس کا تعلق تھا, بعد میں جب یہ مغل امپائر ختم ہو گئی یہاں پہ تو یہ رولر بنا تھا جی. تو اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ شیر شاہ سوری کے کام کیا ہے جی. اس کو ایک تو ٹائٹل ملا تھا استاد بادشاہان, ٹیچرز آف کنگز, ٹیچرز آف کنگز بولا جاتا ہے جی. آپ نے یاد رکھنا ہے استاد بادشاہان کا ٹائٹل اس کو ملا, ٹیچرز آف کنگ یہ ہمایوں نے دیا تھا جی. آپ یاد رکھیں کہ اس نے اپنے دور میں روپیہ کرنسی انٹروڈیوس کروائی تھی. روپیہ اس نے انٹروڈیوس کروایا جی, پہلی دفعہ روپیہ اس نے انٹروڈیوس کروایا جی. اس کے بعد اس نے کافی سارے قلعے بنوایا جی. آپ کو پتا ہے کہ روہتاس فورٹ, روہتاس فورٹ یعنی روہتاس کا قلعہ جو جیلم ہے, رانی کوٹ آپ کو پتا ہے حیدرآباد سندھ ہے جی. یہ بھی اس نے بنوایا تھا جی. اس کے بعد ایک مسجد ہے جی شیر شاہ سوری مسجد ہے پٹنہ کے اندر, انڈیا کے اندر. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ پٹنہ شہر میں شیر شاہ سوری کے نام سے مسجد ہے جی. پٹنہ. اس کے بعد آپ نے یاد رکھنا ہے ایک بھیرا شہر ہے جی, آپ پتہ ہے سرگودا کے اندر بھیرا, یہ بھی شہر شیر شاہ سوری نے بسایا تھا جی. بھیرا جو ہے یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ بھی شیر شاہ سوری کے دور میں ہے جی. اور آپ یاد رکھیں کہ جو شیر شاہ سوری ہے نا جی, اس نے ایک جی ٹی روڈ بنوایا تھا جی, جی ٹی روڈ. آپ یاد رکھیں جو جی ٹی روڈ کا کنسپٹ ہے نا جی, گورنمنٹ اپنا گورنمنٹ کہہ رہا ہوں گرینڈ ٹرنک روڈ بولتے ہیں جی, جی ٹی روڈ. یہ آپ کو پتا ہے بہت بڑی سڑک تھی. یہ دہلی سے کابل کی طرف جاتی تھی اور دہلی سے کلکتہ, پھر اس کے بعد بڑے بڑے جتنے بھی شہر تھے ان تک یہ جی ٹی روڈ جو ہے وہ جاتا تھا. تو 5 سال اس نے لگائے. یہ جو ریونیو سسٹم ہے انڈیا کے پاس, یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کس نے دیا تھا جی, یہ بیسیکلی دیا تھا شیر شاہ سوری نے, جس کو آج بھی ہم چینج نہیں کر سکے جی. آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جو ریونیو سسٹم ہے, یہ مالیہ اکٹھا کرنے کا پٹواری سسٹم جو دیا ہے, یہ بیسیکلی دیا تھا شیر شاہ سوری. تو 1545 میں اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. ہوا یہ تھا, یہ ایک جگہ ہے جی بندیل کھنڈ, وہاں پہ قلعہ تھا کلنجر. کلنجر کا فورٹ تھا جی بندیل کھنڈ کے اندر. وہاں پہ ایک برودی سرنگ لگائی گئی تھی جس کو قلعے کا دیوار گرانے کے لیے لگایا گیا تھا جی. لیکن وہ جب پھٹی تھی برودی سرنگ جو ہے تو اتنی زیادہ وہ آگ نکلی کہ یہ شیر شاہ سوری اس کی زد میں آ گیا اور یہ جل گیا تھا. تو اس طرح اس کی ڈیتھ ہو گئی. تو آپ نے جسٹ آج آپ کو میں نے ایک آئیڈیا دیا ہے جی, یہ ڈیتھ ہوئی ہے 1545 شیر شاہ سوری. کالنجر فورٹ ہے جی بندیل کھنڈ جگہ ہے, وہاں پہ ڈیتھ ہوئی ہے کس کی جی, شیر شاہ سوری کی. تو لیکن ٹینشن آپ نے لیجیے, کل میں دوبارہ پوری یہ سٹوری جو ہے اپنا ہمایوں, شیر شاہ سوری اور اس کے ساتھ پھر دوبارہ سے ہم ساتھ اٹیچ کریں گے ظہیر الدین باب اپنا جلال الدین محمد اکبر کو, کیونکہ ابھی سٹوری میں کافی چیزیں رہتی ہیں. لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کنفیوز نہ ہو, جسٹ سمپل سا ذہن میں رکھیے گا. کل دوبارہ سے ایک دفعہ اس کو دوبارہ ریپیٹ ہم کریں گے جی.
یہ آپ یہ دیکھیں کہ اس ویک میں ہماری انشاءاللہ جو ہے کہ ہسٹری کا جو ہے نا یہ کل جو ہے مغل امپائر بہترین طریقے سے کمپلیٹ ہو جائے گی. پھر بھائی یہ دیکھیں کہ ہم چیزوں کو چھوڑ نہیں رہے, جہاں جہاں ضروری ہے وہاں ہم آپ کو اچھی طریقے سے پڑھا رہے ہیں. کوئی اس انداز میں نہیں ہم کر رہے کہ چلو یار 2-3 لیکچر میں کروا دیں, کروانے کو تو کروا سکتے ہیں لیکن چاہ رہے ہیں کہ غیاث الدین آپ دیکھیں نا بیسیکلی تغلق ڈائناسٹی ہے نا جی, کیونکہ جو ڈائناسٹیز ہے یہ خاندان ہے بیسیکلی, جو ہم نے جس انداز میں آپ کو کروایا ہے اسی طرح کے خاندان ہے. ابھی آپ نے پورا فوکس آپ نے کیا کرنا ہے جی, مغل امپائر کے اندر کرنا ہے. تو اس انداز میں یہ ہو جائے گا میرے بھائی کہ ہم آپ کو مغل امپائر, اور پھر اگلا جو لیکچر ہوگا کل انشاءاللہ مغل امپائر کمپلیٹ ہو جائے گی. اگلا لیکچر آپ کا ہوگا جو ہے نا برٹش امپائر کا, ٹھیک ہے جی. وہاں پہ برٹش کے جو ہے پھر سر سید کی جو سرسز ہیں ان پہ کام کریں گے. پھر آپ کو آ جائے گی تحریک پاکستان, ایک لیکچر وہاں پہ ہے. پھر کوشش کریں گے کہ ایک لیکچر میں آپ کو لے جائیں گے جو 47 سے جو ہے وہ 2020 تک کا جو ٹنیور ہے, اس میں میجر کام کروائیں آپ کو. پھر میں نے آپ کے ساتھ اپنا جغرافی ڈسکس کرنی ہے پورے پاکستان کی, اس میں آپ کو ریورز, ماؤنٹین رینجز, ڈیزرٹ, وہ سارے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس ہوں گے. ٹھیک ہوگا جی. تو آج تک اتنا رکھتے ہیں. انشاءاللہ کل جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ پہلے 6 بجے ہی آگے آپ کے ساتھ جو ہے وہ پہلے یہ اوور ویو کر لیں گے, اور اس کے بعد آپ کو آگے جو ہے وہ مطلب ہے کہ بابر کو اپنا اکبر کو ڈسکس کریں گے جی, کیونکہ کوشش ہے کہ جو بھی کوشچن آیا ہوا ہے وہ آپ کا رہنا. ٹھیک ہو گیا جی, اتنا رکھتے ہیں جی. کل انشاءاللہ پھر ملاقات.